السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گرامی قدر معزز و محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سماعت کرنے کی، سننے کی اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا اور اللہ نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ میرے بھائیوں، یہ بات بہت بنیادی ہے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سماج اور معاشرہ میں مختلف طرح کی جو بدعتیں، خرافات، رسم و رواج، شرکیات یہ پھیلی ہوئی ہیں، تو ایک عام مسلمان سوچتا ہے کہ آخر اس کے اسباب، اس کے وجوہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کا دین جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ سماج اور معاشرہ مختلف قسم کی بدعقیدگی، بدعملی اور بدعت و خرافات میں ملوث ہے۔ کچھ اصولی باتیں، دینی باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علماء نے اخذ کی ہے، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ بدعات اور خرافات کا انتشار اور اس کا پھیلاؤ سماج میں کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کے جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم علم کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں اور اس سے اپنے دامن کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بدعات اور خرافات سے بچانا یہ لازم اور واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ آدمی عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، ساری چیزوں میں انسان کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اگر انسان کے اعمال میں کسی بھی طرح کی کوئی بدعت، کوئی ایسی چیز داخل ہوتی ہے تو اس آدمی کے عمل کو عکارت کر دیتی ہے، اس کے اجر و ثواب کو بیکار کر دیتی ہے، اور انسان محنت کرتا رہتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، اور انسان زندگی بھر محنت کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے نام اعمال میں نیکیوں کے بڑے بڑے ذخائر ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا،
کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں کون آدمی ہے، کیا میں اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں رائگاں ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خیال میں پڑے رہے، اس گمان میں پڑے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، نیکیاں کما کر جا رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی نیکیوں کو دنیا میں ہی اکارت اور برباد کر دیا۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے شریعت اور دین کے علم کو سیکھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ہم وہ آیت کریمہ بار بار سنتے ہیں میرے بھائیوں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کتنے ایسے تھکا دینے والا عمل کرنے والے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تسبیحات گننے میں اتنا گنتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، عبادت کرنے، نوافل، سنن اور دیگر چیزوں کے اہتمام میں اتنا عمل کرتے ہیں کہ وہ چیز انہیں تھکا دیتی ہے۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے اعمال جو انہیں تھکا دینے والی ہے، تصلی نارا حامیہ، لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ جہنم کے انگاروں پر سینکے جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس خام خیالی میں نہ رہے کہ اس کا سارا عمل الٹا سیدھا جیسا کر لے گا سب اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ نہیں، اللہ کے یہاں اعمال کی قبولیت کا ایک ضابطہ ہے، ایک دائرہ ہے، اور جب اس معیار پر عمل خرا اترے گی تب اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے۔ کیا؟ علم نافع کا ہم سوال کرتے ہیں، پاکیزہ روزی کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو تیرے یہاں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے، اللہ تو قبول فرما لے، چھوٹے موٹے اعمال جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے۔ یہ میرے بھائیوں بہت بنیادی چیز ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کو حضرت ابو عمران الجونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک راہب کے پاس سے، راہب جو عیسائیوں کا پادری یا عبادت گزار طبقہ ہوتا ہے، اس کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر، اس کے عبادتوں کو، اس کی محنتوں کو دیکھ کر رونے لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس راہب کو دیکھا جو ایک کٹیا بنا کر دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں رہبانیت کا تصور ملتا ہے۔ رہبانیت کا تصور کیا ہے کہ وہ سماجی جھمیلوں سے کٹ کر الگ تھلگ کہیں جنگل بیابان راستے میں کہیں کٹیا بنا کر اس میں بیٹھ جاتے اور دن رات اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عابد و زاہد انسان کو دیکھا تو رونے لگے، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو مجھے قرآن مجید کی آیت کریمہ یاد آ گئی کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن رات عمل کریں گے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ پر سینکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل غلو آمیزیوں کی بنیاد پر ہے، شریعت اور دین کے جو اصول ہیں اس پر نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں سلف کی یہ فکر مندی ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائیوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔
کہ لوگ اللہ کے نبی سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے فلاں نیکی بتا دے، اللہ کے نبی مجھے فلاں نیکی کا کام بتا دے، لیکن میں جو ہے اللہ کے نبی سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا. میں اللہ کے نبی سے شر اور برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں برائیوں میں گرفتار ہو جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میں برائی میں پڑا ہوا ہوں. میں کسی ایسے گناہ میں، معصیت میں، بدعقیدگی میں، بدفکری میں مبتلا ہو جاؤں اور مجھے اندازہ ہی نہ ہو پائے کہ میں شر میں مبتلا ہوں. تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. یہ صحابہ کی فکر مندی ہوتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بات بیان کی ہے، کہا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگوں کے یہاں سنتیں اجنبی بنتی جائیں گی. اللہ کے نبی کی سنتیں جو ہے یہ اجنبی ہو جائیں گی اور بدعتیں سنت کا درجہ لے لیں گی. سماج میں بدعتیں ایسے قبضہ جما لیں گی لوگوں کے اوپر، سماج میں اس طرح سے عام ہو جائیں گی کہ ایک آدمی اگر بدعت کو چھوڑ دے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو سنت کو چھوڑ دیا اس نے، کیونکہ سنتیں مٹ جائیں گی اور بدعتیں جو ہے غلبہ پا لیں گی. آج سماجی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائیوں کتنی ایسی بدعتیں ہیں جنہوں نے سنتوں کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور بدعتیں جو ہے سماج کے اندر زندہ ہیں اور سنتوں کا دم گھٹ گیا ہے. تو یہ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو سلف صالحین، صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے علماء، خصوصاً یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ جو تبع تابعین میں سے ہیں، آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ سماج میں لوگوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، اور کہتے تھے کہ سارا اختلاف لوگوں کا 3 اصول پر پلٹتا ہے، 3 چیزوں کی طرف لوٹتا ہے. ایک یہ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضِدٌّ، اور ہر ایک دوسرے کی الٹ ہوتی ہے، عکس ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے بیان فرمایا فَمَنْ سَقَطَ عَنْهُ وَقَعَ فِي ضِدِّهِ، کہ جب ایک آدمی ایک چیز کو چھوڑے گا تو دوسری کھائی میں گر جائے گا. ایک چیز کو چھوڑے گا دوسری میں وہ خود گر جائے گا. کیا کہتے دیکھو التوحید وضدہ الشرک، توحید جو ہے عقیدہ ایمان، یہ توحید اس کی ضد جو ہے یہ شرک ہے. اگر آدمی اپنے عقیدہ اور ایمان میں کمزور پڑے گا تو وہ یہ کہے کہ میں تو بڑا موحد آدمی ہوں، میں شرک میں کبھی پڑوں گا نہیں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اگر وہ عقیدہ اور ایمان میں کمزور ہوا تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ شرک کے اندر پڑ جائے گا، وہ اپنے دامن کو بچا نہیں پائے گا. اس لیے کہ شرک سے بچنے کے لیے عقیدہ اور ایمان کا راسخ ہونا ضروری ہے. ایسے ہی کہا کہ جو ہے وہ ضدھا البدع، کہ سنت رسول کی ضد جو ہے الٹ یہ بدعت ہے. ایک آدمی جہاں کہیں سنت رسول کا دامن چھوڑے گا تو لازمی سی چیز ہے کہ وہ بدعت کا شکار ہو جائے گا. اور تیسری چیز انہوں نے ذکر کیا، کہا والطاعہ وضدھا المعصیہ، اطاعت و فرما برداری کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی اختیار کرو. اگر اس سے انحراف کرو گے، اس کو چھوڑو گے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اپنے دامن کو کبھی بچا نہیں پاؤ گے. تو بہت اہم ترین چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. علم کی روشنی میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یونیورسٹیوں، کالجوں، اداروں کے پڑھے لکھے لوگ اس وقت گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں. پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، بی اے ایم اے کی سرٹیفکیٹ لیے ہوئے لوگ بھی اپنے آپ کو دینی معاملات کے اندر گمراہیوں سے اپنا دامن بچا نہیں پاتے. آج سماج کے اندر ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں. تو ہمیں وہ بنیادی چیزیں سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ عام طور پر لوگ گمراہیوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں، کسی بدعت میں، کسی شرکیہ عمل میں، کسی گمراہی میں کیسے پڑ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا جاننا میرے بھائیوں ضروری ہے، تبھی آدمی اپنے دامن کو بچا سکے گا.
اسی لیے علماء نے ذکر کیا سب سے پہلی بنیاد جہالت ہے، سب سے پہلی چیز جہالت ہے۔ ایک آدمی اگر جاہل ہے شریعت سے، دین سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آدمی اپنی جہالت کی بنیاد پر بدعت کا شکار ہو جائے گا، بدعقیدگی کا شکار ہو جائے گا، بدعملی میں پڑ جائے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جہالت یہ بہت بڑی مرض ہے میرے بھائیو، بہت بڑی ایک بیماری ہے جہالت۔ اسی لیے اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو۔ یہ مجلسوں اسی لیے قائم ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا اہتمام جو کیا جاتا ہے، صبح و شام کے دروس کا، ایسے مجالس کا، ایسے پروگراموں کا، یہی مقصد ہوتا ہے کہ عام عوامت الناس اللہ کے دین کو سیکھنے کا انہیں موقع ملے، اللہ کے دین کو سیکھیں۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس عقیدے کا علم ہوگا، سنت کا علم ہوگا، صحیح معنوں میں آپ جائز اور ناجائز، حق اور ناحق کو سمجھیں گے، تو آپ صحیح معنوں میں اپنے دامن کو شرکیہ اور بدعیہ اعمال سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ لیکن اب آپ کے سامنے اگر آپ کا علم مضبوط نہیں ہے، آپ کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہے، تو کوئی آدمی کہہ دے گا کہ عید میلاد النبی دیکھو، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ عید میلاد منایا جائے، تو آپ کہیں گے ہاں بات تو اچھی ہے بھائی، نبی سے محبت ہے تو نبی سے محبت کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی سمجھا دے کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جائے، تو آدمی سوچے گا کہ ہاں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو ہے۔ تو میرے بھائیو، علم سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، یہی اصل میں گمراہیوں سے بچاؤ کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اور اگر جہاں کہیں آدمی کا علم کمزور پڑے گا، انسان اپنے دامن کو بدعات سے، خرافات سے بچا نہیں پائے گا، شرکیات سے اپنے دامن کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض جہالتیں، تو ایک آدمی نے علم نہیں سیکھا، اس کی بنیاد پر جاہل ہے، وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے۔ لیکن بعض جہالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے پاس علم ہے، آدمی کے پاس بہت سی چیزوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی شریعت کے بنیادی مسئلوں میں جاہل ہے، بنیادی مسئلوں کو نہیں جانتا۔ اور ایسے ہی بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن عمل جو ہے اس علم کے مخالف ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا ضابطہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے دین اور ایمان اور عقیدہ ہمیں کتاب و سنت میں سکھایا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کا عمل جو ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ جہالت کی شکلیں ہیں۔ شریعت نے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر، آپ دیکھیں ایک واقعہ صحابہ کرام کا ایک سفر میں پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا حجر، کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک ساتھی کو جو ہے چوٹ لگ گئی، پتھر سے جو ہے اس کو چوٹ لگی، زخمی ہو گیا۔ فشجہ فی راسہ، اس کے سر میں زخم ہو گیا، گہرا زخم۔ ثم احتلم، پھر وہ آدمی جو ہے محتلم ہو گیا، احتلام ہو گیا، اسے احتلام یعنی خواب میں منی کا خروج ہو گیا۔ اب لازمی چیز ہے کہ غسل اس کے اوپر واجب ہو گئی، جب غسل کرے گا تب پاک ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا؟ فسأل اصحابہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، زخمی بھی ہوں تو اب آیا میں غسل کروں اور پاکی حاصل کروں، یا پھر میں جو ہے تیمم کر لوں؟ تو اب آپ دیکھیں ساتھیوں نے کیا کیا، ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم کوئی رخصت ایسی نہیں پاتے کہ غسل میں تم تیمم کر کے پاک ہو جاؤ گے، اس لیے ہم جو جانتے ہیں وہ یہ کہ بھائی تمہیں نہانا پڑے گا، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے گا، تبھی تم پاک ہوگے۔ آپ دیکھیں سخت ٹھنڈ موسم تھا اور انہوں نے کیا کیا؟
غسل کر لیا ٹھنڈے پانی سے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماری تکلیف بڑھ گئی اور فاغتسل فمات، اور ان کی وفات ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک، ہم اللہ کے نبی کے پاس جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی کو ہم نے اپنا یہ پورا واقعہ بتایا، بیان کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے مسئلہ پیش آیا اور ہم میں سے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی تم کو غسل کرنا پڑے گا، اور انہوں نے غسل کیا، ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ تمہیں قتل کرے، تم لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا اس آدمی کو تم لوگوں نے۔ الا سالو اذ لم یعلموا، جب تم نہیں جانتے تھے تو تمہیں پہلے مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، تمہیں علم نہیں تھا تو جہالت کی بنیاد پر فتویٰ حرام ہے شریعت کے اندر، کہ ایک آدمی اگر کسی مسئلے میں صحیح طور پر دلیل کی بنیاد پر مسئلہ نہیں جانتا تو اسے کسی کو کوئی مسئلہ بتانا حرام ہے شریعت کے اندر، جائز نہیں ہے۔ یہاں معاملہ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر ڈالا، جب تم نہیں جانتے تھے تو پہلے تمہیں اس مسئلے میں تحقیق کرنا چاہیے تھا، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہے اللہ کے نبی فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جہالت جو مرض ہے، اس مرض کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اپنے علماء سے استفسار کرنا ہے۔ اگر کہیں زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہی نہیں کہ جیسے پایا لابڑ دابڑ عمل کر لیا جو ہے اس کے اوپر، نہیں، بلکہ اس مسئلے میں تحقیق کرنا، علماء کی طرف رجوع کرنا، پوچھنا، اس مسئلے کو سمجھنا، یہ لازم اور واجب ہے۔ تو میرے بھائیو، علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے شریعت کے اندر، اور جہاں علم نہیں ہوتی، جہالت عام ہوتی ہے، ایسے ہی حلقوں میں بدعت و خرافات اپنا قبضہ جماتی ہے۔ بدعت کن ذہنوں پر راسخ ہوتی ہے، کن ذہن و دماغوں پر قبضہ جماتی ہے؟ یہ بدعتیں وہیں اثر انداز ہوتی ہیں، انہی حلقوں میں اثر انداز ہوتی ہیں جہاں علم کی روشنی کمزور ہوتی ہے، علم و تحقیق کا معاملہ کمزور ہوتا ہے، لوگوں کا تعلق اپنے علماء سے کمزور ہوتا ہے، لوگ اپنے اعمال، اپنے مسائل، اپنی چیزوں میں اگر کہیں ذرا فائدہ نظر آیا تو مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے مسئلہ، اگر کہیں کوئی معاملہ نظر آیا کہ نہیں کوئی میراث کا مسئلہ ہے، کہیں لین دین کا مسئلہ ہے، کہیں اور کوئی چیز کا مسئلہ ہے، تو آپ دیکھیں ایسے لوگ بھی سماج کے اندر ہیں، وہاں علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں، حقیقی مسلمان، سچا مسلمان، اس کا کردار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں وہ صحیح طور پر علم حاصل کرتا ہے، اور یہی برائیوں سے، معصیت سے، گناہوں سے، بدعقیدگی سے اپنے دامن کو بچانے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا سب سے پہلا بدعتی گروہ، اس امت کا سب سے پہلا بدعتی طبقہ، بدعتی گروہ، بدعتی جماعت، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ یہ بدعت کا، شرکیات کا اور اس طرح فکری گمراہیوں کا شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ علم ان کا کمزور تھا، ان کا علم کمزور تھا، جن کو ہم خوارج کہتے ہیں۔ سیخرج قوم فی آخر الزمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خوارج کے صفات میں بھی اور پیشین گوئی کے طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ احداث الاسنان، نئی عمر کے لوگ ہوں گے، نئی عمر کے لوگ، نوجوان طبقہ، کیونکہ نوجوان طبقہ یہ جذباتی ہوتا ہے اور یہ گمراہیوں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ فکری طور پر جتنی گمراہیاں سماج کے اندر عام ہوتی ہیں یہ پہلے اس کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دہشت گردی کے باب میں دیکھ لو جو ہے، یا فکری گمراہیوں کے باب میں دیکھ لو، کتاب و سنت سے انحراف کے باب میں دیکھ لو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفہاء الاحلام،
بیوقوف قسم کے لوگ ہوں گے یہ. اور یقولون من خیر قول البریہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات جو ہے یہ بتائی کہ یہ علم میں کمزور ہوں گے. ایسے ہی میرے بھائیو اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے مراد کو، اس کے معنی کو ایسے سمجھنا جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے. کسی آیت کا مطلب، کسی حدیث کا مطلب، اللہ اور اس کے رسول نے کی منشا کیا ہے، اس سے وہی منشا اور مراد سمجھنا، یہ اصل میں علم ہے. علم نہیں ہے کہ کسی آیت کو لے لیا، کسی حدیث کو لے لیا اور اپنے منمانی جیسے چاہا ویسے اس کو سمجھ لیا. یہ اس تعلق سے بہت ساری بنیادی چیزیں جو ہے علماء نے ذکر فرمائی ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جماعتیں، بہت سارے صوفیہ اس کی بنیادوں پر گمراہ ہوئے. قرآن مجید کی بعض آیتوں کو لیا اور اس کا منمانی معنی جو ہے پہنا دیا، منمانی پہنا دیا. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو دوسری چیز ہے خواہشات کی پیروی، خواہشات نفس کی غلامی، اس کی پیروی. یہ انسان کو بدعات و خرافات میں کرسیہ بنا دینے میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور اس کے حکم کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اور جب آدمی اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے تو پھر علم ہونے کے باوجود بھی آدمی جو ہے گمراہی کے راستے پر، بدعت کے راستے پر، شرک کے راستے پر انسان چلا جاتا ہے. اور اسی لیے ایسے بدعتی لوگوں کو سلف کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہوا پرست لوگ ہیں، ہوا پرست، خواہشات نفسانی کے غلام. اور اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضرت، اس کی حیثیت کو بیان کیا. سلف کہتے تھے کہ بدعتیوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، بدعتیوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ اپنی بدعتوں کے بارے میں کبھی ایسا سوچا چھوڑیں گے، ایسی بات کریں گے کہ تمہارا علم کمزور ہوگا اور تم کیا کرو گے؟ اس کو قبول کر لو گے، اس کو قبول کر لو گے، سمجھ نہیں پاؤ گے اور بدعت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گا. تو اس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے یہ چیزیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں میرے بھائیو، ہوا پرستی ایسی ہوتی ہے، خواہشات پرستی، کہ جب آدمی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ بولے گا تو خواہشات کے مطابق، کوئی فیصلہ کرے گا تو خواہشات کے مطابق. اس کی بنیاد پر شریعت یہ منع کرتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کر کے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. خواہشات نفسانی کا غلام انسان کو نہیں بننا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان من خرج عن معجب الکتاب والسنہ من العلماء والعباد یجعل من اہل الاہواء، کہ جب ایک عالم، ایک عابد، ایک زاہد آدمی بھی کتاب و سنت کی حکومت، کتاب و سنت کا کی جو بالادستی ہے اسے قبول کرنے کے بجائے وہ اس سے نکل جاتا ہے تو وہ ہوا پرست ہو جاتا ہے، وہ خواہشات نفسانی کا غلام ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد پر شریعت نے بیان کیا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ہدی من اللہ، کہ اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے، اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بالمقابل وہ اپنی خواہشات کو ترجیح دے، اپنے نفس کا غلام بن جائے. اور اس کی بنیاد پر شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی بدعتوں میں گرفتار اس لیے ہو جاتا ہے، شرکیات اور بدعات میں، کہ آدمی شرعی نصوص اور دلائل کے سامنے قرآن اور سنت کے بالمقابل اپنی عقل دوڑانے لگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل دوڑانے لگتا ہے. اور شریعت ہماری خواہشات اور ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے.
ممکن ہے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آدمی کو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے لو کان الدین بالرائے، اگر اللہ کا دین یہ ہماری عقلوں پر چلتا، ہماری عقلوں کے مطابق ہوتا، یا ہماری عقلوں کے تابع ہوتا اللہ کا دین، تو لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، موزے پر جب ہم مسح کرتے ہیں تو اس میں عقل کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی آدمی خف اور موزہ پہنے ہوئے ہے تو مسح کہاں کرتا ہے؟ اوپر کے حصے پر کرتا ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ گندگی کہاں لگتی ہے؟ گندگی نیچے حصے پر لگتی ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مسح نیچے کے حصے پر کیا جائے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر کے حصے پر مسح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ اگر دین ہماری عقلوں کے تابع ہوتا تو اس میں مسح جو ہے یہ خف کے نچلے حصے پر کیا جاتا، موزے کے نچلے حصے پر کیا جاتا، لیکن اللہ کا حکم، رسول کا حکم ایسے، اس لیے ایسے ہی کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں بہت سارے ملحدوں کا معاملہ، جب کوئی چیز عقل میں نہیں آتی تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کسی حدیث کا حکم نہیں آئے گا اگر عقل میں تو اس کو انکار کر دیں گے وہ۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، بعض علماء نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دیا ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، ان کو وہاں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرب قیامت انہیں جو ہے زمین پر نازل کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں ملحدوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس پر اشکال کھڑا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں ہزار جو ہے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس طور پر زندہ رہے۔ کہتے لا یمکن ان یبقى انسان حیا منذ آلاف سنین، کہ ہزاروں سال آدمی جو ہے زندہ رہے گا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ عقل سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوگا، ہماری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، تو ہمیں اس بات کو مان لینا ہے، بس ختم، اس بات کو تسلیم کرنا ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ چاہے یہودی اس کا انکار کرے، چاہے کوئی اور قوم انکار کرے، چاہے ملحدین اس کا انکار کرے، لیکن وہ چیز ثابت ہے تو ہمیں اس چیز کو یقین کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے، ہماری سوچ بننی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو چاہے ہمارا اس میں فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، اس بات کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی اس کے بالمقابل اپنی خواہش کو، اپنے نفس کی غلامی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی عقل پرستی کو ترجیح دیتا ہے اور عقل کو اس کے اوپر فوقیت دیتا ہے، تو وہی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہی انسان کے لیے گمراہی کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، کہا وَلَوْ قُلْنَا لِمَاذَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ حال القیام ولا نقرأہ حال الرکوع والسجود۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی نماز میں ہم قیام کی حالت میں جو ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، لیکن جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، جبکہ سجدہ میں آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ اگر ہم قیام میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ہم رکوع اور سجدہ میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کو، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا کہ ہم رکوع اور سجدہ میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، تو اب آدمی کو اپنا عقلی گھوڑا وہاں نہیں دوڑانا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ ہے تو اس کو ایسے تسلیم کیا جائے گا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا۔ سمجھے گا؟ تو یہ اصل ہے میرے بھائیوں کہ شریعت کا مزاج وہ اصل میں ہمارے عقل کو، ہماری سوچ کو کتاب و سنت کے تابع بنانا چاہتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہی ہے کہ ایک مسلمان ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا متبع بن کر زندگی گزارے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کا
آپ دیکھیں طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے وقت جو ہے آپ نے نیو مسلموں، بعض علماء نے اس کی تشریح بھی لکھا ہے کہ نیو مسلموں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ نے حجر اسود سے کہا کہ انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اب میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ بھئی کوئی نیا شخص جو اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کو یہ گمان پیدا نہ ہو جائے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے ہم پتھروں کی تعظیم کرتے تھے یہاں مسلمانوں میں بھی پتھروں کی تعظیم موجود ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بہت سارے کفار کی طرف سے یہ اعتراضات جو ہے موجود ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بھی وہ کعبہ جو ہے شیولنگ ہے اور اس قسم کی واہیات جو ہے وہ کرتے بھی، لیکن آپ دیکھیں حجر اسود سے نفع اور نقصان کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا کہ یہ بات، لیکن آپ دیکھیں میرے بھائیوں یہاں ایک نقطہ دیکھیں کہ عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے کہ اس کا طواف کیوں کیا جائے، اس کو بوسہ کیوں دیا جائے، عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، لیکن چونکہ نبی کا اسوہ موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، اس لیے عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسے بوسہ دینا ہے، ہمیں اسے بوسہ دینا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بوسہ دیا۔ یہ سوچ جب پیدا کریں گے، اتباع سنت کا، کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل کی پیروی کا جب اپنے اندر سوچ پیدا کریں گے تو آپ بدعتوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچا لیں گے، خرافات سے بچا لیں گے۔ اور شرک و بدعت انسان کی زندگی میں اتنی تیزی سے داخل ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی احساس اور شعور بھی نہیں کر پاتا، احساس اور شعور بھی نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ جب بنو اسرائیل بحر قلزم کو پار کر کے جب وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اس طور پر عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے بچھڑے کی عبادت کو انہوں نے دیکھا تھا، بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے کچھ لوگ، تو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا تو آپ دیکھیں نبی موجود ہے اور قوم اپنے نبی سے مطالبہ کر بیٹھتی ہے کہ اے موسیٰ ہمیں ہمارے لیے ایسے معبود بنا دو، دیکھو یہ کتنا اچھا لگتا ہے جیسے یہ لوگ جو ہے بچڑے کی بیعت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کتنی جاہل قوم ہو تم، جو ہے تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے تمہیں، اللہ کی توحید کا علم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں حضرت واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی ترمذی میں ایک صحیح روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حنین کے سفر پر نکلے جب غزوہ حنین کے، تو آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اس میں ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ کفار و مشرکین اپنی تلواروں کو بیری کے ایک درخت سے لٹکا کر کے تبرک لیتے ہیں، اپنی تلواروں کو بیری کے ایک درخت سے لٹکا کر کے تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے ایسے ذات انواط بنا دیں جیسے جو ہے یہ لوگ بیری سے اپنی تلواریں لٹکا کر کے اس سے تبرک لیتے ہیں، ہم بھی ایسے لیں۔ آپ دیکھیں یعنی انسان جو ہے اگر صحیح معنوں میں عقیدہ پر تربیت نہ ہو، علم کی روشنی میں، تو ایک انسان کب کہاں گمراہ ہو جائے گا انسان کو شعور بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور آپ دیکھیں وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہا کہ تم سے پہلے بنو اسرائیل نے یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے جو ہے ان کے معبود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ مطلب نبی ابھی موجود ہے تمہارے درمیان
اور تم جو ہے شرک کا مطالبہ کر بیٹھے. لیکن حضرت واقد اللیثی نے شروع میں ہی اس حدیث کے بتا دیا نحن حدثاء بعہد بکفر، ہمارا کفر کا زمانہ بہت قریب تھا، ہم ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہمیں توحید کا، عقیدے کا، ایمان کا گہرا علم نہیں تھا، اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے نبی سے یہ بات کہہ بیٹھے. تو میرے بھائیوں، جہاں علم کمزور پڑے گا آدمی شرک اور بدعت میں گمراہ پڑ جائے گا، یہ لازمی چیز ہے. اور آج سماجی زندگی میں حالات ایسے ہی ہے. اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو یہ باتیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے. اور چوتھی چیز میں آپ کو بتا دوں، سکوت العلماء، علماء کا بدعات، گمراہیاں، شرکیات پر خاموشی اختیار کر لینا، علماء کا خاموشی اختیار کرنا. کیونکہ اللہ نے اس دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک پورا قاعدہ رکھا ہے، ایک ضابطہ رکھا ہے. اور یہ ضابطہ رکھا ہے کہ کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اسے ٹوکا جائے، اسے روکا جائے، اسے منع کیا جائے، معروف کا حکم دیا جائے. اور یہ نظام جب کمزور پڑے گا، عام عوامت الناس یہ اپنے آپ کو بالا تر نہیں سمجھ سکتی کہ مولوی صاحب ہم کو کھرا کھوٹا سنانے کی کیا ضرورت ہے. میرے بھائیو، یہ آپ کی بھلائی کے لیے. اگر مولانا خطبہ جمعہ میں کسی درس میں اگر آپ کو سنا رہے ہیں تو ان کا کوئی غرض وابستہ نہیں ہے کہ آپ 5,000 کا لفافہ دو گے ان کو، اس لیے وہ آپ کو سنا رہے ہیں. نہیں، وہ آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے، آپ کی بھلائی مطلوب ہے، آپ کو صحیح راستہ بتانا مطلوب ہے. اس کی بنیاد پر وہ آپ کے سامنے وہ بات کہہ رہے ہیں. اور یہی چیز، یہی نظام جب کمزور پڑتا ہے کہ علماء سو، برے علماء کی صفات میں یہ چیز ہے کہ وہ کسی منکر چیز کو دیکھتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں، قوم بدعتوں کا رسیہ ہو رہی ہے. آپ ابھی دیکھیں گے عید میلاد النبی میں ڈھول تاسے بجاتے اور کنبے اور کمکمے لگاتے اور جلوس لوگ نکالیں گے. لیکن اسی منبرہ کے بڑے بڑے جبو دستار جو علماء ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک بینر لگا دیں گے امرت نگر میں اسٹیشن پر، اور یہاں ایک بینر لگا دیں گے. اس کے کیا لکھ دیں گے؟ اس پہ لکھ دیں گے کہ دیکھو ڈھول تاسے بجانا جائز نہیں ہے، ڈھول تاسے بنانا جائز نہیں ہے، اس میں ناچنا گانا اور یہ سب کرنا درست نہیں ہے، اس میں ایسی ایسی حرکتیں کرنا درست نہیں ہے. بس وہ بینر لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور خود اس جلوس کی قیادت کریں گے. آپ دیکھو گے خود اس جلوس کی قیادت کریں گے لوگ، مورچھل لے کے، پنکھا لے کے جل رہے ہوں گے، اور وہ آگے آگے ان کی گاڑی قیادت کر رہی ہوگی، اور بینر لگا کر وہ کہیں گے ہم نے حق ادا کر دیا. یہ حق ادا کرنا نہیں ہے، یہ بدعتوں کی پشت پناہی، یہ بدعتوں کی پشت پناہی ہے. اور سماج میں کوئی بھی بدعت جب پنپتی ہے اور اس کو فروغ ملتا ہے تو آپ یقین جانیں اس میں علماء کا طبقہ اور اہل حل و عقد کا طبقہ، اہل حل و عقد کا طبقہ جو بااثر لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں سماج میں، یا سلطان وقت ہے، ایسے لوگ جب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو بدعتوں کا پروان سماج میں تیزی کے ساتھ چڑھتا اور پھیلتا ہے، اور لوگ اس کا گرویدہ، اس کا شکار ہوتے ہیں. اور ایسی کتنی مثالیں سماج کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں، کتنی مثالیں موجود ہیں. آج نیاز نذرانے، قبروں پر کبے جبے، اور یہ گلی گلی میں درگاہیں، مزارات، یہ آپ دیکھیں یہ علماء سو کی خاموشی کا نتیجہ ہے، ان کی خاموشی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کھل کر کے ایسے مسئلوں پر، ایسی چیزوں پر وہ گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شدت اور کتنی سختی کے ساتھ امت کو ایسی چیزوں سے روکا اور منع کیا. یہ چیزیں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا، کہا کہ یصوم و یصلی و یعتکف، کہ میں روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يَتَكَلَّمْ. کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا وہ آدمی جو بدعتوں پر اور اہل بدعت پر رد کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے؟ تو کہتے ہیں
کہ اذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه، کہ ایک آدمی نماز پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا تو اپنے لیے رکھے گا، لیکن جو آدمی بدعتوں پر رد کرے گا تو وہ اپنے لیے نہیں، سماج کے لیے، عام لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ تو اس کی بنیاد پر میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہ آدمی ہے جو بدعت و خرافات پر رد کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک اور مجلس میں ان سے پوچھا گیا، کہا گیا، کہتے ہیں محمد بن دندار الجرجانی، قلت لأحمد بن حنبل، میں نے امام بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ انہ لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف، کہ میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی کمزور ہے، فلاں آدمی کذاب ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے، یا میں سکوت اختیار کر لوں، خاموشی اختیار کر لوں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو خاموش ہو جائے اور میں خاموش ہو جاؤں، اگر تو خاموش اختیار کر لے اور میں بھی خاموشی اختیار کر لوں، تو یہ اللہ کا دین، حق بات اور صحیح بات یہ عام عوام الناس کو بتائے گا کون بتائے گا؟ اگر میں بھی خاموشی اختیار کر لوں اور تو بھی خاموشی اختیار کر لے۔ یہ سلف کا مسئلہ تھا، مزاج تھا میرے بھائیوں، اور اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی جو ہے وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، جس سے عام لوگ بدعت و خرافات کا، شرکیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، تقریباً 10-12 چیزیں علماء نے گنائی اور ذکر کی ہیں کہ یہ چیزیں جب کمزور پڑتی ہیں، آدمی ان کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو عموماً شرک و بدعت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء سے جڑ کر کے اپنے عقیدہ، اپنے ایمان، اپنے دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی اللہ میں توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت اہم خطاب ہے، اس کے بعد ہمارے معزز مہمان جو ہے شیخ نثار احمد مدنی حفظہ اللہ کا، اس کے لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔